ریل کہانی صدیوں سے انسان سفر کرتا آیا ہے، کبھی گھوڑوں پر، کبھی بیل گاڑیوں میں، کبھی دریا کی لہروں پر۔ سفر یہ انسان کی تاریخ کا پہلا خواب تھا۔ کبھی وہ جنگلوں سے گزرا، کبھی صحراؤں سے، کبھی دریاؤں کی موجوں پر تیرتی کشتیوں کا سہارا لیا۔ مگر وقت گزرتا گیا اور انسان کا خواب بڑا ہوتا گیا۔ پھر ایک دن لوہے کے کندھے پر آگ کا دل رکھنے والی ایک داتی مخلوق پیدا ہوئی، ایک ایسی مشین جس نے انسان کو پہلی بار یہ احساس دلایا کہ فاصلہ صرف فاصلہ ہے اور سفر بس ایک فیصلہ۔ یہ ریل کی کہانی ہے، ریل کہانی۔ ریل نے وقت کا مفہوم بدل دیا۔ سفر جو دنوں اور مہینوں میں ہوتا تھا اب گھنٹوں میں ہونے لگا۔ تجارت بڑھی، شہر جڑ گئے، لوگ قریب آنے لگے۔ ریل کی سیٹی صرف ایک اعلان نہیں تھی، یہ امید کا نغمہ تھی۔ یہ کہانی صرف ایک سواری کی نہیں، یہ کہانی صنعتی انقلاب کی ہے، انسان کے خوابوں کی ہے، ترقی کے سفر کی ہے۔ یہ ہے ریل کہانی۔ ریل کی تاریخ اس وقت کی ہے جب دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ 18ویں صدی کے اختتام اور 19ویں صدی کے آغاز میں جب باپ کے انجن نے جنم لیا تو انسان نے پہلی بار یہ سوچا کہ کیا ایک طاقتور مشین لوہے کے پہیوں کو دوڑاتے ہوئے بوجھ کھینچ سکتی ہے۔ ریل کی کہانی صرف پٹریوں اور پہیوں کی کہانی نہیں، یہ انسان کے خوابوں، ہمت اور ناقابل یقین جدوجہد کی داستان ہے۔ اور اس داستان کے آغاز میں چند ایسے لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے دنیا کے سفر کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1804 ایک خاموش لیکن تاریخی لمحہ، جب رچرڈ ٹریوتھک نے دنیا کی پہلی بھاپ پر چلنے والی ریل گاڑی چلائی۔ یہ انجن کمزور تھا، راستے کچے تھے، مگر انسان کے ارادے مضبوط تھے۔ ٹریوتھک کے بعد میتھیو مرے نے بھاپی انجن کو زیادہ مستحکم کیا، زیادہ طاقتور اور قابل استعمال بنایا۔ اس نے اس صنعت کو وہ بنیاد دی جس پر مستقبل کی ریلوے قائم ہونے والی تھی۔ سر لیٹن جان نے وہ نظام بنایا جس نے ریل کو ڈھلوانوں پر چڑھنے اور زیادہ وزن کھینچنے کے قابل بنایا۔ یہ جدید انجنوں کا ابتدائی ڈھانچہ تھا۔ ریک اینڈ پنین سسٹم کی بدولت یہ زیادہ طاقتور تھا۔ پھر آیا جیمز واٹ، وہ شخص جس نے بھاپ کی طاقت کو سائنس میں تبدیل کر دیا۔ واٹ کے انجن نے صنعتوں کو زندہ کیا اور ریل کی رفتار کو نئی اڑان دی۔ جیمز واٹ نے بھاپ کے انجن کو بہتر بنایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صنعتی انقلاب نے ایک نئی رفتار پکڑی۔ پہلے یہ انجن فیکٹریوں میں چلتے تھے، پھر انسان نے سوچا کہ کیا یہی طاقتور انجن ٹرانسپورٹ میں کام آ سکتے ہیں۔ پھر تاریخ نے اس شخص کو جنم دیا جسے دنیا فادر آف ریلویز کہتی ہے، یعنی جارج اسٹیفنسن۔ اس نے انجن بنایا، پٹریاں بنائیں، اسٹیشن بنائے اور ثابت کیا کہ ریل صرف سواری نہیں، تہذیب کی رفتار ہے۔ پھر وہ تاریخی دن بھی آیا،
یعنی 27 ستمبر 1825، جب جارج اسٹیفنسن نے دنیا کی پہلی عوامی ریلوے لائن اسٹاکٹن ٹو ڈارلنگٹن ریلوے پر بھاپ کا انجن دوڑایا۔ 1829 کی مشہور رین ہل ٹریلز میں دنیا حیران رہ گئی جب رابرٹ اسٹیفنسن کے راکٹ نے اپنی بے مثال رفتار اور کارکردگی سے سب کو شکست دے دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ریل گاڑی نے پیدل چلتی دنیا کو دوڑنا سکھایا۔ برونیل وہ شخص ہے جو صرف انجینئر نہیں بلکہ ایک خواب دیکھنے والا آرٹسٹ تھا۔ اس نے پل بنائے، سرنگیں بنائیں، سمندر پار ریل نے اسے دنیا کا عظیم ترین انجینئر بنا دیا۔ یہ سب لوگ وقت کی دھول میں گم نہیں ہوئے۔ ان کے چھوڑے ہوئے نشان آج بھی ہر گزرتی ریل کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ ہیں وہ معمار جنہوں نے دنیا کو پٹڑیوں پر دوڑنا سکھایا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ ایک بڑی دھاتی مشین دھواں اگلتی، سیٹیاں بجاتی پٹڑی پر دوڑ رہی ہے۔ یہ منظر انسانیت کے سفر میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ ریل نے دنیا بدل دی۔ کچھ ہی سالوں میں کارخانے، بندرگاہیں سب ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ شہروں کے درمیان تجارت ہونے لگی۔ دنوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ خبریں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت جلد پہنچنے لگیں۔ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں بہت سہولت محسوس کرنے لگے۔ یوں ریل صرف ٹرانسپورٹ نہیں رہی، یہ ترقی کی علامت بن گئی۔ 1830 میں لیورپول ٹو مانچسٹر ریلوے بنی، پھر فرانس، جرمنی، روس اور پورے یورپ میں لوہے کی پٹڑیاں بچھ گئیں اور ریل نے قوموں کی تقدیر بدل دی۔ 1840 کی دہائی میں امریکہ میں ریل نیٹ ورک تیزی سے بڑھا۔ 1869 میں ٹرانس کانٹیننٹل ریل روڈ مکمل ہوئی جو پورے امریکہ کے مشرق و مغرب کو جوڑتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امریکہ کی ترقی میں ریل ریڑھ کی ہڈی بن گئی۔ یورپ کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ریل ایشیا میں بھی پہنچ گئی۔ چین، جاپان، ایران، ترکی، ہر جگہ ریل نے معاشرتی ڈھانچے کو بدل ڈالا۔ ہماری دلچسپی کا مرکز زیادہ تر برصغیر کی ریلوے ہے، اس لیے ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ برصغیر میں ریل کا آغاز لوہے کی پٹڑیوں پر تہذیبوں کا ملاپ تھا۔ ریل نے اپنا رخ مغرب سے مشرق کی طرف موڑا۔ برصغیر جہاں صدیوں پرانے راستے تھے، جہاں سفر ایک امتحان ہوتا تھا، اونٹ گاڑی، بیل گاڑی یا پیدل سفر، مہینے لگتے، زندگی کی رفتار سست تھی۔ اور پھر 1853 وہ لمحہ آیا جس نے اس دھرتی کو بدل کر رکھ دیا۔ بمبئی سے تھانہ تک پہلی ریل، صرف 34 کلومیٹر، مگر حقیقت میں یہ فاصلہ نہیں، یہ مستقبل کا دروازہ کھلنے کا لمحہ تھا۔ مجمع جمع تھا، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں جب پہلی بار وہ دھاتی مخلوق دھواں چھوڑتی ہوئی سامنے آئی۔ کچھ لوگ ڈر گئے، کچھ سجدے میں گر گئے، کچھ نے تالیاں بجائیں، اور یوں ریل نے برصغیر میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ برصغیر ایک وسیع خطہ تھا۔ پنجاب سے بمبئی تک، دلی سے کلکتہ تک سفر بہت مشکل اور مہینوں پر محیط ہوتا۔ سامان لانا لے جانا دشوار تھا، تجارت محدود۔ جب برطانوی حکومت نے یہاں قدم جمائے تو انہیں ایک ایسے نظام کی ضرورت محسوس ہوئی جو تجارت بڑھائے، فوجی نقل و حرکت آسان کرے، وسائل کی ترسیل ممکن بنائے،
عوام کو ایک نظام کے تحت جوڑے، اسی لیے ریل کا منصوبہ سامنے آیا۔ 16 اپریل 1853 ایک تاریخی دن کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس دن بمبئی کے ساحل پر کھڑے لوگ حیران تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ کا انجن جس کا نام فیسٹ انڈین تھا، اپنے ڈبوں کو کھینچتا ہوا پہلی بار بمبئی سے تھانے کی طرف بڑھا۔ یہ صرف 34 کلومیٹر کا سفر تھا۔ یہ پورے برصغیر کے مقدر میں لکھی ہوئی تبدیلی کا اعلان تھا۔ ٹرین میں 14 ڈبے اور 400 مسافر تھے۔ لوگوں نے اسے ایک عجوبے کی طرح دیکھا۔ کچھ نے اسے آسمانی مخلوق سمجھا، کچھ نے ڈر کے مارے سفر سے انکار کر دیا، مگر ریل نے اپنا سفر شروع کیا اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ انگریزوں نے ریل کو تجارتی مقاصد کے لیے بنایا تھا۔ انہیں اپنے مال، سامان، کپاس، کوئلہ، فوجیوں کی نقل و حرکت چاہیے تھی، مگر عام لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہی ریل آنے والے 100 سالوں میں کروڑوں انسانوں کے دلوں کو جوڑ دے گی۔ شہروں اور دیہاتوں کے درمیان فاصلے کم ہو جائیں گے، سفر آسان ہو جائے گا اور ایک نئی تہذیب جنم لے گی۔ 1853 کے بعد ریل یوں پھیلی جیسے پانی سوکھی زمین میں اتر جاتا ہے۔ 1854 میں کلکتہ اور ہاوڑہ کے درمیان ریل چلی۔ 1856 میں مدراس میں پٹری بچھائی گئی۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ اسٹیشن بنتے گئے، پل کھڑے ہوتے گئے، سرنگیں کھودی گئیں اور ریل کی پٹریاں پورے بر صغیر میں پھیلتی گئیں۔ 1860، 70 اور 80 کی دہائیوں میں ریلوے سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ گنگا کے کنارے، راجستھان کے ریگستانوں میں، دلی کی گلیوں میں اور پنجاب کے سرسبز کھیتوں میں ریل کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں۔ 1861 میں کراچی سے کوٹری تک ریل چل پڑی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سندھ کی تجارت نے پہلا بڑا قدم اٹھایا۔ پھر پنجاب کی باری آئی۔ لاہور، ملتان اور پشاور تک ایک ایک کر کے ہر شہر پٹری سے جا ملا۔ لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ دریا تھے، پہاڑ تھے، وادیوں کی گہرائیاں، مگر انسان نے پل بنائے، ایسے پل جو آج بھی فن تعمیر کا کمال ہیں۔ سکھر کا ریلوے برج، خانپور کا میگا سٹرکچر، اٹک خورد کا پل، یہ سب لوہے اور سیمنٹ کے ڈھیر نہیں، یہ وہ خواب ہیں جو حقیقت بنے۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے نجی کمپنیوں کے ذریعے ریل نیٹ ورک پھیلایا۔ کئی بڑی نجی کمپنیاں وجود میں آئیں۔ گریٹ انڈین ریلوے، پینی سولر ریلوے، ایسٹ انڈیا ریلوے، سندھ ریلوے، پیپلز ریلوے، پنجاب ناردرن اسٹیٹ ریلوے وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ایسے پل بنے، سرنگیں کھودی گئیں اور پٹریاں بچھیں جو آج بھی انجینئرنگ کا شاہکار ہیں۔ برصغیر میں دوسری بڑی پیش رفت تب ہوئی جب کراچی سے کوٹری تک ریل چلائی گئی۔ یہ 169 کلومیٹر کا طویل ٹریک تھا جس نے سندھ کی تجارت کو نئی زندگی دی۔ کراچی کی بندرگاہ سے سامان ریل میں لادا جاتا اور پھر برصغیر کے اندرونی علاقوں تک پہنچایا جاتا۔ 1862 میں لاہور ریلوے اسٹیشن تعمیر ہونا شروع ہوا۔ یہ اسٹیشن آج بھی اپنی شاندار مغل طرز تعمیر کے باعث ایک تاریخی ورثہ مانا جاتا ہے۔ پھر دھیرے دھیرے لاہور کو ملتان سے، ملتان کو کراچی سے، پشاور کو راولپنڈی سے اور راولپنڈی کو دوسرے علاقوں سے جوڑ دیا گیا۔ دریاؤں پر پل انجینئرنگ کا کمال ہیں۔
پنجاب دریاؤں کی سرزمین ہے، ریل کا پھیلاؤ آسان نہیں تھا، اس لیے انگریز انجینئرز نے عظیم الشان پل تعمیر کیے۔ کالا باغ، سکھر، روڑی، اٹک خورد، ان پلوں نے ریل نیٹ ورک کو مضبوط کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب پورے بر صغیر میں بغاوت پھیل گئی تو انگریزوں کے لیے ریل ایک جنگی ہتھیار ثابت ہوئی۔ ریل انگریزوں کا سب سے بڑا ہتھیار بنی، فوجیں جلد پہنچیں، ہتھیار وقت پر پہنچائے گئے اور رابطے آسان ہوئے، اور یوں ریل نے تاریخ کا ایک صدیوں یاد رکھا جانے والا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ریل کے نیٹ ورک کو بجلی کی رفتار سے بڑھانا شروع کیا، اور انہوں نے ریلوے کو پورے ہندوستان میں بڑھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ 1900 سے لے کر 1940 تک ہندوستان میں ریلوے کا ایک سنہری دور تھا۔ ریل ہر گھر کا حصہ بن چکی تھی، میل ٹرینیں راتوں کو دوڑا کرتیں، اسٹیشن روشن ہوتے، پلیٹ فارم زندگی سے بھرے رہتے۔ فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، ہر طبقے کے لیے سفر آسان۔ ریل امیروں کی بھی تھی اور غریبوں کی بھی۔ یہ ایک پورا نظام بن چکا تھا جو لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بھی رہا۔ ریل سفر کی سب سے باوقار سواری تھی۔ بڑے شہروں میں عظیم ریلوے اسٹیشن تعمیر ہوئے، پوسٹ آفس، ٹیلی گراف اور تجارت ریل کے مرہون منت تھی۔ لاکھوں لوگ روزگار پاتے۔ رات کے وقت چلنے والی میل ٹرینیں پورے خطے کی زندگی کا اہم حصہ تھیں۔ ریل ہر طبقے کی سواری تھی۔ امیر فرسٹ کلاس میں، درمیانے طبقے کے لوگ سیکنڈ کلاس میں اور غریب تھرڈ کلاس میں سفر کرتے۔ پھر آیا وہ دور جو تاریخ کا سب سے تکلیف دہ باب ہے۔ 1947 تقسیم ہند۔ لاکھوں لوگ اپنی زمینوں، اپنے گھروں، اپنے کلچر سے ہجرت کر کے نئی سرحدوں کی طرف بڑھ گئے۔ اسٹیشن آنسوؤں، چیخوں اور امیدوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ریلوے کے ڈبے کبھی زندگی بن کر پہنچتے، کبھی موت۔ ریل نے اس پوری انسانی ہجرت کی سب سے بڑی گواہی دی۔ تقسیم کے بعد بھارت نے اپنے ریلوے کو تیزی سے جدید دور میں داخل کیا۔ 1951 میں تمام ریلوے کمپنیاں قومیہ لی گئیں۔ کئی جگہ پر بجلی سے چلنے والی ٹرینیں بھی لائی گئیں۔ 1988 میں شتابدی ایکسپریس نے رفتار کے نئے معیار قائم کیے۔ سن 2000 کے بعد انڈیا ریلوے میں کمپیوٹرائزیشن، الیکٹرک انجنز، ڈیجیٹل سگنلنگ اور ہائی سپیڈ ٹرینوں کو داخل کیا گیا۔ آج انڈین ریلوے دنیا کے سب سے بڑے ریل نیٹ ورکس میں شمار ہوتی ہے۔ 93,000 کلومیٹر سے زیادہ پٹریاں، 7,000 سے زائد اسٹیشن اور روزانہ تقریباً 2 کروڑ مسافر۔ اگست 1947 کو پاکستان بننے کے بعد پاکستان ریلوے وجود میں آئی۔ ہمیں جو نیٹ ورک ملا وہ دنیا کے بہترین ریلوے نیٹ ورکس میں شمار ہوتا تھا، مگر ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی تھے۔ سامان کی کمی، کوچز اور انجنوں کی کمی، افرادی قوت کی کمی، مالی مشکلات۔ اس کے باوجود پاکستان ریلوے نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 1960 اور 80 کا درمیانی زمانہ پاکستان ریلوے کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ریل وقت پر چلتی اور اسٹیشن آباد رہتے۔
مال گاڑیوں کے ذریعے پاکستان کی تجارت کا 70% حصہ منتقل ہوتا تھا۔ ہزاروں لوگ روزانہ سفر کرتے۔ مختلف قسم کی درجنوں ٹرینیں ہمہ وقت پٹریوں پر دوڑ رہی ہوتیں۔ کراچی سے لاہور، لاہور سے راولپنڈی، راولپنڈی سے پشاور اور آگے طورخم تک پٹریاں بچھی ہوئی تھیں۔ کوئٹہ کا زیارت ریلوے اسٹیشن اور بلوچستان کی چپے چپے پر بچھی ہوئی ریلوے لائن دنیا بھر میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھی۔ یہ صرف ٹرینیں نہیں تھیں، یہ خاندانوں کے قصے تھے، یہ یادیں تھیں، یہ پاکستان کا فخر تھیں۔ ریلوے اسٹیشنوں پر چائے کی خوشبو، پلیٹ فارم کی سیٹی اور سفر کی گہری خوشی، یہ سب ہمارے بچپن کا حصہ بن گیا۔ 1990 کے بعد پاکستان ریلوے کا مشکلات کا دور شروع ہوا۔ ترقیاتی کام رک گئے، بجٹ کم سے کم ہوتا گیا، مال گاڑیاں کم کر دی گئیں، کوچز پرانی ہو گئیں اور حادثات بڑھنے لگے۔ ریلوے کی وہ شان و شوکت ختم ہونے لگی۔ پچھلے چند برسوں میں نئی اصلاحات کی کوششیں کی گئیں، مثلاً اسٹیشنوں کی ڈیجیٹل مینجمنٹ۔ ریل کو ایک بار پھر امید کی کرن بنایا جا رہا تھا، اور امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں نئے منصوبے شروع ہوئے، ٹرینوں کی مرمت کی گئی، نئی بوگیاں لائی گئیں، ML1 کے نام سے ایک نئے منصوبے کا آغاز کیا گیا، IT سسٹمز کو ریلوے نظام میں داخل کیا گیا، بوگیوں میں اضافہ کیا گیا۔ ریل دوبارہ سانس لے رہی ہے، دوبارہ زندگی پا رہی ہے، دوبارہ سفر پر نکل رہی ہے۔ ریل نے دنیا کو جوڑا، لوگوں کے درمیان فاصلے کم کیے، قوموں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ پٹریوں پر دوڑتی ہوئی، مستقبل کی طرف بڑھتی ہوئی، یہ وہ آواز ہے جو ہر اسٹیشن پر گونجتی ہے۔ ٹرین آنے والی ہے۔ ریل میز ایک سواری نہیں، یہ وقت کی دھڑکن ہے۔ یہ دوڑتی ہے تو خواب دوڑتے ہیں، یہ چلتی ہے تو زندگی چلتی ہے۔ اس کی سیٹی ایک اعلان ہے کہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ دنیا بدلتی رہی، لوگ بدلتے رہے، راستے بدلتے رہے، مگر ریل اپنی رفتار، اپنی کہانی، اپنی تاریخ کے ساتھ ابھی بھی پٹری پر گامزن ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ سفر ابھی جاری ہے۔ یہ تہذیب کا سفر ہے، یہ خوابوں کا سفر ہے، اور یہ سفر آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہ ہے ریل کہانی۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.